بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک قبیلے ابس کے رہنے والے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوان سالہ بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ والدین کے شدید اصرار پر وہ اپنے دو بھائی حارث اور مالک کے ساتھ بھائی کی کھوج لگاتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد بھی جب کوئی سراغ نہ ملا تو ساتھ آنے والے دونوں بھائی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے، لیکن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی محبت نے اپنا اسیر بنا لیا۔ وہاں ان کی ملاقات ابو جہل کے چچا قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ سے ہوئی۔ ابو حذیفہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے پاس سمیہ بنت خبات نامی ایک کنیز تھی جن کی یاسر سے شادی کر دی۔ 571 میں حضرت یاسر کے ہاں عمار کی ولادت ہوئی۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابو حذیفہ نے عمار کی پیدائش کے بعد حضرت سمیہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خاندان آخر تک ابو حذیفہ کے ساتھ ہی مقیم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو حذیفہ کا انتقال ہوا تو قبیلہ بنو مخزوم کی سربراہی ابو جہل کے پاس آ گئی۔ ابو جہل اپنے چچا ابو حذیفہ کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے یاسر اور سمیہ کو زبردستی اپنے غلامی میں لے لیا، حالانکہ ابو حذیفہ انہیں بہت پہلے ہی آزاد کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اسلام کے سورج کی روشن کرنیں غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کرنے کے لیے بتاب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بہت ہی قریبی احباب اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر اور بیٹے بھی شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلقات تھے، چنانچہ وہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے، جنہوں نے ان کی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروائی، اور اسی ملاقات کے دوران وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب غربا، غلام، خادم، کنیزے، مجبور و مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے با اثر افراد بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز جو اسلام قبول کر لے، یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بے سہارا افراد میں سے تھی جن کا مکے میں کوئی عزیز نہ تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے، یعنی اس وقت مکے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ ضعیف بوڑھی ناتواں سمیہ کو مکے کی تپتی ریت پر بچھے سرخ پکتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی بھاری بھرکم زیرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا، اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توک ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ زخمی سمیہ اور یاسر بچوں کے مجروح جسم کو دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر کہکے بلند کرتا اور مغلظات کے ساتھ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفرین ہے اسلام کے ان جانثاروں پر کہ یہ سب جور و ستم ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت بے قرار ہے۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر و استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان کی پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاعوں نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے لبریز، مضبوط اور توانا لہجے میں گویا ہوئی، اے عمر بن حشام، تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جبکہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا، پھر اس کا نیزہ لاغر و کمزور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ کی اس دردناک موت کا بے حد دکھ ہوا۔ جوش انتقام میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، اب تو حد ہو گئی، اب اجازت دیجیے کہ ہم ان سے انتقام لیں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یوں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے بعد والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، پھر جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ سے 300 کلومیٹر دور وادی بدر کے سنگلاخ میدان میں کفار کے 70 سرداروں اور جنگجوؤں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ان میں رئیس مکہ اور دشمن اسلام ابو جہل بھی ہے، جس کی سر بریدہ لاش دنیا کے متکبر اور ظالم و جابر لوگوں کو عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ابو جہل کا سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ پھر صحابہ کرام کی جانب متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، عمار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، یہ ہے تمہاری ماں کا قاتل جسے اللہ نے قتل کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ پیارے دوستو، بلا شبہ اسلام کے ابتدائی دور کی ان برگزیدہ شخصیات کی سیرت آج کی نوجوان نسل کے لیے مینارہ نور ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اللہ کے دین کی آبیاری کی۔ یقیناً مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر لیں۔